باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج 9 نومبر کے حوالے سے عزیز طلبہ ہم آپ سے چند باتیں شیئر کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو یہاں پہ تکلیف بھی دی ہے، آج پورے ملک میں تقریباً چھٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو اور سکولوں میں یہ تقریب جاری ہے۔ اس تقریب میں حصہ لینے کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اقبال کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ آپ آئندہ آنے والی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلام اقبال کا ایک شعر سنا ہے، خودی کا سر نیا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کے جہاں بہت سے فلسفے ہیں، وہاں ایک بڑا مشہور فلسفہ خودی کا بھی ہے۔ اگر آپ خودی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اقبال نے 2 لفظوں میں اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے اور خودی کی انتہا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کا مطلب اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ خودی کے کنسیپٹ کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ خودی تیغ یعنی تلوار ہے، اور اس کو تیز کرنے والی یعنی اس کی دھار جو ہے وہ بنانے والی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اوپر بہت سے فرائض لازمی ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک خودی کا ہے۔ انسان کے اندر کی ایک کیفیت کا نام خودی ہے۔ اگر آپ خودی کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ آپ اندر جتنا جھانکیں گے اتنی خودی باہر آئے گی۔ آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ اقبال کے شعروں میں آپ نے ہر جگہ ہر دوسرا شعر اس غیرت اور امیت کے نام پر ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی خودی اتنی بلند ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ آپ کی رضا کیا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں بھی سنا ہے، بلکہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام سے اگر راضی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو خودی ان کے اندر موجود ہے۔ خودی کا کنسیپٹ اصل میں آپ کو بتانا اس لیے مقصد ہے کہ آپ لوگ ابھی اس ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو اندر سے کوئی فیلنگ آنی چاہیے۔ آپ کی اندر کی فیلنگ باہر نہیں نکلے گی تو آپ کو خود ہی کا سمجھ نہیں آئے گی۔ آج کل دیکھا ہوگا کہ ہماری تقریروں میں جہاں سیاستدان یا دوسرے وکلاء یا جج صاحبان یا بڑے بڑے عہدوں والے یا ایجوکیشنسٹ آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غیرت پیدا کرنی چاہیے اصل میں۔ تو اس غیرت کا دوسرا نام بھی خود ہی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر ایک غیرت پیدا کریں۔ اب غیرت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ خود سوچیں کہ انسان ہر کام کرتا ہے دوسری کی مرضی کے مطابق اگر کرتا رہے تو اس کی اپنی خود ہی مر جاتی ہے۔ وہ حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اسے لہریں جہاں لے کے جانا چاہیں لے کے چلی جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ان کے اندر اپنا احساس پیدا کرنا ہے۔ احساس کیسے پیدا کریں گے کہ آپ کے پاس ایک تو تعلیم و تربیت ہوگی، آپ کو سمجھ ہوگی، آپ کو اپنے اسلاف کا طریقہ پتہ ہوگا، اور خاص طور پر اقبال کے جو شعر ہیں اور اپنا ہمارا جو مقصد ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ پہچان لیں گے تو ہم خود ہی کی منزلوں پہ اوپر بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو میں ایک اور شعر سے اس کی وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو راضی کر لیں گے، دیکھا ہوگا آپ نے شاہین کا کنسیپٹ علامہ اقبال کا غیرت کے نام پہ ہے۔ اب آپ شاہین کے کنسیپٹ کو دیکھیں، مومن کے کنسیپٹ کو دیکھیں یا خودی کے کنسیپٹ کو دیکھیں تو یہ سارے غیرت کے نام پر بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم دوسروں کے رحم و کرم پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری اپنی غیرت مر چکی ہے۔ تو آپ کو اس وقت یہ چاہیے کہ تھوڑے سا آج اس جگہ پہ ہم جب بیٹھے ہیں 9 نومبر کے حوالے سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اقبال کے جو
خودی کا فلسفہ ہے، اس کو ہم نے کتابوں میں اور کاغذوں کے اوپر لکھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے اندر جھانک کے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ فلسفہ تو ہمارے اندر ہے، اندر سے باہر نکلے گا تو سامنے آئے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری تقدیر بدلے گی، اور ہماری تقدیر جب بدلے گی تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور مسلمان پوری دنیا میں اس طرح سامنے آئیں گے جس طرح وہ پہلے تھے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے تو دنیا میں مشہور و عظیم کو شمار کیے جاتے تھے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آج ہم خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت اس باتوں پر عمل کریں تاکہ ہم اقبال کے اس خودی کے فلسفے کو پروان چڑھا کر آگے لے کے جائیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے یہ کلمہ نکلنا چاہیے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ کلام اقبال کا ہم نے جو عملی مظاہرہ بھی پیش کیا ہے، بلکہ آپ نے سنا بھی ہے، یہ سارا اقبال کا کلام یہ اسی بات کو پر زور دیتا ہے کہ انسان کے اندر کی غیرت کو باہر لے کے آنا ہے، اپنے مقصد کو آپ نے پہچاننا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو میرا پیغام یہی ہے کہ اس دن کے حوالے سے آپ یہاں سے جب جائیں تو اپنے اندر کم از کم تھوڑی بہت تبدیلی لے کے جائیں۔ اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ غیرت مند مسلمان ہو جائیں، اور جب غیرت مند ہوگے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم۔